السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو پروگرام سوچیے. آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے لگی ہوں وہ ایکچولی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اگین جیسے میرے شو کا بیسک جو فارمیٹ ہے وہ اویئرنیس کی طرف ہی جاتا ہے، جہاں پہ آئی وانٹ پیپل ٹو بی اویئر آف تھنگز اور دا پروفیشنز اور واٹ ایور از ہیپننگ اراؤنڈ اس، بٹ یو نو کیونکہ اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہوتی تو ہمیں اس کی اویئرنیس نہیں ہوتی. So I'll start with talking about empowerment before telling you about the field we are going to talk about. So empowerment کیا ہے basically؟ empowerment کا جب بھی ہم نام سنتے ہیں تو ہم سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ ہم نے آج کل ریسنٹ ٹائمز میں بہت سنا ہے women empowerment. لیکن بات سمجھنے کی ہے کہ empowerment تو ہر انسان کے لیے بڑی ضروری ہے، صرف عورت یا بچے یا آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے. جیسے کہ میں ایز اے سائیکالوجسٹ جب اپنے پیشنٹ یا کلائنٹ پر کام کرتی ہوں تو میرا مین فوکس اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو امپاور مائی کلائنٹ اور آئی وانٹ ٹو امپاور دا پیشنٹ. امپاورنگ کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے پاس کچھ ٹولز ہیں، آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہے، کچھ اختیارات ہیں جو آپ نے اب دوسرے کو منتقل کرنے، رائٹ، سو دیٹ پاور صرف آپ اپنے پاس رکھ کر نہ بیٹھ جائیں. سو اس کو ہم کائنڈ آف امپاورمنٹ کہتے ہیں. اگر ہم اپنے ارد گرد سوشل سیٹ اپ پر نظر ڈالیں اور ہم دیکھیں کہ ہاؤ آر سوسائٹی آپریٹس، ہمارے گھروں میں کس طرح سے یہ جو بھی چیز اسٹارٹ ہوتی ہے سوسائٹی میں آتی ہے، وہ آتی تو اسٹارٹ تو گھر سے ہی ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں پیرنٹس کیا کرتے ہیں. پیرنٹس کا سارا فوکس ہماری سوسائٹی میں، وین ایور آئی ٹاک اباؤٹ پیپل آئی ٹاک اباؤٹ میجورٹی آف دا پیپل، اٹ ڈزنٹ مین دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایوری بڈی، دیر وڈ بی ایکسیپشنز. بٹ اگر آپ جنرلی دیکھیں ہماری سوسائٹی میں پیرنٹس کی اپنے بچوں کے لیے اپ برنگنگ میں یہی سب سے زیادہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ڈپینڈنٹ ہی اپنے بچوں کو رکھ رہے ہیں اپنے اوپر، اور ڈپینڈنٹ ہی بنائے جا رہے ہیں. بہت ہی کم ہماری سوسائٹی میں بچوں کو انڈیپینڈنٹ بنانے کی طرف توجہ دی جاتی ہے. پھر اس میں ڈفرینٹ رولز آ جاتے ہیں، جینڈر کو امپاور نہیں کیا جاتا، جیسے کہ لڑکوں کو بیسک لائف اسکل جس میں ہاؤس چورز ہوتے ہیں اس سے اتنا بچا کر رکھا جاتا ہے. سو کائنڈ دے آر ناٹ امپاورڈ ان دیٹ ڈپارٹمنٹ. پھر جو لڑکیاں ہیں ان کو فائنینسز کے ڈپارٹمنٹ میں بالکل امپاور نہیں کیا جاتا. ان کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ بس کائنڈ آف آپ کی لائف جو ہے اس کا ایک مقصد ہے کہ آپ کی شادی ہو جائے اور آپ ڈپینڈنٹ ہو جائیں اپنے شوہر کے اوپر. اور وہ جو شوہر ہے وہ بھی ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ آیا جہاں پر اس کو یہ کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سکھایا گیا ہے کہ آپ نے اب ہاؤس چورس کے لیے عورت پر مکمل ڈپینڈنٹ ہو جانا ہے. سو دے بوتھ آر کائنڈ آف ناٹ امپاورڈ ان ایوری فیلڈ. سو امپاورمنٹ از ویری امپورٹنٹ فار ایوری جینڈر، اس میں چاہے کوئی بھی ہو، اور ایوری ایج گروپ. سو بیسکلی وہی بات ہے کہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت اس پر ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی پاور ہو، کوئی بھی نالج ہو، ہم اس کو بانٹنے کی طرف توجہ دیں. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے نیچے لیول سے لے کر، گھر سے لے کر پھر اوپر گورنمنٹ، اس میں کہ ہم پاور کو نہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، ہم کسی کو دینا نہیں چاہتے، ہم نالج کسی کو دینا نہیں چاہتے. اور سیڈلی اس کا پرپز پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ہم کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں لوگوں کو. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم پر ڈیپینڈ کریں، اور جب کوئی ہم پر ڈیپینڈ کرے گا تو ہم اس کو ہر طریقے سے مینیپولیٹ بھی کر سکتے ہیں، یوز بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے اپنی بات بھی منوا سکتے ہیں. سو یا آئی go back to the topic actually, and the field that I want to discuss today is towards of course women empowerment, جہاں پر ہاکی ایسی فیلڈ ہے جہاں ہمیں بہت کم سننے کو ملتا ہے کہ عورتوں نے کوئی ٹورنامنٹ جیتا ہے، یا عورتیں لڑکیاں جو ہیں اس فیلڈ میں. ایسا نہیں کہ نہیں ہے، مگر ہمیں سننے کو کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ یہ بھی ایک امپاورمنٹ کی ہی فارم ہے جو کہ ہمیں کم دکھائی دیتی ہے اور سنائی دیتی ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے میں نے ایک بڑی بہت ہی امپورٹنٹ گیسٹ ہیں، امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں، بیکاز شی ہیز ڈن سو مچ فار ویمن ہاکی دیٹ I will definitely want her to tell us the story and how it is for our country and in our country. So her name is Rifat Masood, and she is a former hockey player and she has done a lot more. I'll introduce her and we'll have a conversation with her. Assalamu alaikum Rifat, how are you? جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. So Rifat, I want کہ آپ تھوڑا سا انٹروڈیوس کرائیں، بتائیں کہ ہاکی کیا ایگزسٹ کرتی ہے ہمارے ملک میں لڑکیوں کے لیے بھی، کیونکہ ہم نے بڑا کم سنا ہے اس بارے میں.
ایگزسٹ تو کرتی ہے لیکن نظر نہیں آتی کہیں پہ بھی. اس کا اگر میں آپ سے پچھلے ایکچولی جب ہاکی کا آغاز ہوا تھا میں تھوڑا سا آپ کو تاریخ بتانا چاہوں گی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری ہاکی کیوں نظر نہیں آتی کہیں پہ. اگر آپ اپنے کسی پڑوسی ملک سے یا کوئی جیسے بنگلہ دیش وغیرہ سے بھی اگر کمپیئر کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری خواتین میں ٹیلنٹ کی کمی ہے. بالکل پاکستانی خواتین بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں, بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ اپنے ملک کا نام روشن کریں پوری دنیا میں. بٹ انفارچونیٹلی وہ مواقع نہیں ملتے اور آپ کو سامنے اتنے زیادہ ہڈلز ہوتے ہیں کہ آپ کچھ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے. میں نے 80s میں ہاکی شروع کی تھی اور کچھ عرصے کھیلی ہے. میں بہت زیادہ عرصے کھیل نہیں سکی تھی. ایک تو میری جاب کی تھی, دوسرا میں اس میں زیادہ تر جلدی اس میں آ گئی تھی مینجمنٹ میں. تو میں نے تقریباً 87, 88, 89 تک اور 90 تک ہاکی کھیلی ہے جی, نیشنل لیول تک. بات آپ میں آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ نظر کیوں نہیں آتی یا وہ ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب 1974 میں MAH کاریدار صاحب نے اس ہاکی کے ایسوسیشن کو بنانے کا رکھا تھا کیونکہ اس وقت پاکستان بہت زیادہ پیک پہ تھا اور پاکستان دنیا میں جو اس کی شناخت ہو رہی تھی وہ ہاکی کی وجہ سے ہو رہی تھی. میل ہاکی کی اور وومین ہاکی کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا تھا کہ ہم لوگ اتنی کر رہے ہیں, مرد اتنے زیادہ آ رہے ہیں اور پوری دنیا ان کو شناخت کر رہی ہے تو ہماری خواتین کو بھی آگے آنا چاہیے. اس کے لیے 1974 میں انہوں نے ایک میٹنگ کے اندر, کاریدار صاحب نے ایک میٹنگ کے اندر پاکستان وومین ہاکی ایسوسیشن بنائی تھی. اور اس کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس میں ساری خواتین تھیں, مردوں کا اس میں نہیں تھا. البتہ PHF نے سپورٹ پورا ان کو کیا تھا اور ہر قدم پہ ان کو گائیڈ کیا تھا, لیکن اس میں جتنی بھی کام کرنے والی تھیں وہ خواتین تھیں. اس میں پہلی جو تھیں وہ رضیہ اعظم بیگ تھیں جو پہلی سیکٹری بنی تھی. اس کے بعد انہوں نے ہماری ہاکی کی ابتدا ہو گئی تھی. 1976 کے اندر جب یہ اس کو تھوڑا چیزیں ترتیب میں آ گئیں تو پھر 1976 میں پہلی نیشنل ہوئی لاہور میں. تقریباً 55 ایئرز ہو گئے. تو 1976 میں لاہور میں ہوئی نیشنل چیمپئن شپ اور اس میں پاکستان کی 8 بہترین ٹیموں نے حصہ لیا اور اس میں پاکستان ریلویز کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ اس نے اپنی پہلی کسی بھی ادارے کی پہلی خواتین ہاکی ٹیم کو پارٹیسپیٹ کروایا تھا پہلی نیشنل میں. اس کے بعد ابھی تک وہ ہے. اس کے بعد یہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا. پھر ہر سال نیشنل ہوئی اور بہت زیادہ شوق بچیوں میں پیدا ہوا اور بہت لوگوں نے اس وقت, حالانکہ خواتین کا باہر نکلنا اور بہت مشکل تھا, لیکن بہت زیادہ انٹرسٹ کیونکہ ہاکی مین ہاکی بہت زیادہ روج پہ تھی اور اس کا دیکھے دیکھے خواتین بھی کافی بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا. اور پھر جب یہ 1981 میں جاپان میں ہو رہی تھی نیشنل چیمپئن شپ, جاپان میں ایک چیمپئن شپ ہو رہی تھی, ٹورنامنٹ ہو رہا تھا, اس کے لیے بیگم عاطف نے اسٹیپ لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نا اپنی پاکستان کی ٹیم کو, خواتین ہاکی ٹیم کو بھیجیں گے جاپان میں پارٹیسپیٹ کے لیے کریں گے. اور انہوں نے اس وقت پہلا نیشنل کیمپ لگایا جس میں پوری پاکستان سے بڑی اچھی اور ہماری بڑی قابل احترام خواتین نے اس میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. اور اس کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس میں بریگیڈیئر عاطف نے ذاتی انٹرسٹ لیا اور اتنی بہترین ٹیم تھی اس وقت کہ وہ اس کی کوچنگ کر رہے تھے سر سعید ہے جنہیں استاد جی کہتے تھے. انہوں نے بہت زیادہ اپنی اس میں ایفرٹس ڈالی اور اس کو بہت بہترین ٹیم تھی اس وقت. اور اگر اس وقت بٹ انفارچونیٹلی وہی جو جس کی وجہ سے میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہاکی نظر کیوں نہیں آتی. جی اب کیا ہوا اگر اٹ واز گوئنگ سو ویل, وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. سو ناؤ واٹ ہیز ہیپنڈ, یو نو, یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. میرا اگلا یہی تھا. کیمپ لگا 3 مہینے, لڑکیوں نے محنت کی, جان لگائی, بہت کی اور بہترین ٹیم بنی. ٹیم کے جانے ویزے لگ گئے, سب کچھ ہو گیا. ٹیم کے جانے سے ہفتہ یا 10 دن ایگزیکٹ میں نہیں بتا سکتی, کچھ دنوں پہلے جب سب کچھ تیاریاں ہو گئی تھیں تو گورنمنٹ نے ٹیم کو روک لیا جانے سے. اچھا. اور یہ آپ کی ہاکی کی تباہی کا پہلا پتھر تھا.
لیکن so did you get to know the reasons کیوں روک دیا گورنمنٹ؟ کچھ انتہا پسندی کہ خواتین جی بھگت رہے ہیں کہ یہ ہماری بچیاں جائیں گی وہاں کھیلیں گی، یہ حالانکہ انہوں نے الاؤ کر دیا تھا کہ آپ فل ٹراؤزرز پہن کے اور فل کر کے، بالکل مطلب انہوں نے اس پہ نہیں کیا تھا، بٹ روک لیا گیا اس کو اور وہ نہیں گئی. اس کے بعد لڑکیوں نے ڈسارٹ ہو کے چھوڑ دی، بہت سی لڑکیوں نے، وہ پھر کافی چیزیں خراب ہو گئی. صحیح، جب ایک چیز کو آپ کو کرنے کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی، جب اتنا ڈی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، تو کون اٹھ کر اتنی محنت کرے؟ پیرنٹس بھی الاؤ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں تمہیں ملا کیا، اسکوپ کیا ہے. اور ایگزیکٹلی، اینڈ پھر جب آپ اس کے شیم اٹیچ کر دیتے ہیں نا کہ جی یہ تو کوئی برا کام ہے، بالکل ایسے بے حیائی کا کام کر رہی ہیں، تو پھر کون سے پیرنٹس اجازت؟ بالکل ایسے ہی ہوا. پھر اس کے بعد کراچی ہاکی ایسوسی ایشن نے اسٹیپ لیا. اس وقت کی سیکرٹری بلکہ پریزیڈنٹ تھی میڈم شاہدہ جمیل، انہوں نے اسٹیپ لیا اور 1983 کے اندر آئرلینڈ کی ٹیم، کیونکہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ جو ٹور تھا اس کو کینسل کیا بلکہ بین لگا دیا بیرونی دوروں کے اوپر، کہ اب آپ کوئی بھی پاکستان ہاکی کی ٹیم باہر نہیں جا سکتی، لڑکیوں کی آدمیوں کی جا سکتے. وہ تو ہم تو عروج پہ جا رہے تھے، آپ کو پتہ ہے، وہ ہم تو کافی اس پہ تھے. بہرحال جو پہلا ایک ناانصافی ہوئی ہے خواتین ہاکی کے ساتھ. بہرحال اس کے بعد جو خواتین، کیونکہ خواتین اٹیچ تھیں، اور آپ کو پتہ ہے اپنا جب اپنا ہم خود اٹیچ ہوں تو پھر ہمارے کچھ اور عزائم ہوتے ہیں اور کچھ اور ہماری ایک پاور ہوتی ہے کہ جی ہم نے کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہے. تو میڈم شاہدہ جمیل صاحبہ نے اس وقت اسٹیپ لیا اور آئرلینڈ کی ٹیم کو باہر سے بلایا 1983 میں. اس میں پھر یہ ہے کہ پہلی نیشنل ٹیم بنی پاکستان کی جی، جس کی جو کیپٹن جو تھیں وہ تھیں میڈم شمائلہ نورین، بڑی اچھی اور بڑی اسٹرانگ کیپٹن تھی، اور اس وقت بڑی ان کا پتہ چلتا تھا کہ کیپٹن ہے. اور اس میں ہمارے کچھ پلیئر جو ہیں جو بہت اچھے تھے، جن کو میں پرسنلی جانتی بھی ہوں، میری دوست بھی ہیں، شمسا ہاشمی تھیں، اور اس میں وحیدہ مصطفیٰ تھیں، اس میں سلطانہ یوسف تھیں، رومانہ حکیم تھیں، اور مائیہ یوسف تھیں. یہ ساری وہ پلیئر تھیں جو کہ اس وقت بہت، یعنی آپ اگر لڑکوں کے ساتھ بھی کھلاتی نا تو دے کین پلے ویری ایزیلی. بس پھر اس کے بعد آئرلینڈ کی ٹیم آئی، مطلب ہے پھر وہ اپنی مدد آپ کے تحت خواتین نے ہاکی کو زندہ رکھا، ورنہ ہاکی اس وقت آپ سمجھ لیجئے کہ پھر اس کے بعد کیونکہ اس طرح بین لگ گئے تھے تو نہ آپ کو اسپانسر مل رہا تھا، نہ کوئی آپ کے چیف گیسٹ آ رہا تھا، نہ کوئی آپ کو پروموٹ کر رہا تھا. پھر اس کے بعد پنجاب جو وومن کی جو ایسوسی ایشن تھی وہ بین ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، بلکہ 1985 میں if I am not mistaken اس کو ختم کر دیا تھا. تو سارا لوڈ جو ہے وہ ادھر کراچی پہ آ گیا تھا. تو وہ انہوں نے اپنے خیر مدد آپ کے تحت زمبابوے کی ٹیم کو بلایا، ملیشیا کی ٹیم کو بلایا، سنگاپور کی آئی تھنک آئی تھی، آئرلینڈ کی آئی تھی، اور قازقستان کی. یہ ٹیمیں آئیں اور انہوں نے پھر ہاکی کو تھوڑا بہت زندہ رکھا کہ چلیں، چلتا رہنا چاہیے. وہ پھر اس کے بعد 1995 میں جب یہ پنجاب ہاکی ایسوسی ایشن، کیونکہ ایک پاورفل ونگ تھی وومن کی، تو پھر وہ انہوں نے 1995 میں اپنی مدد آپ کے تحت لے کے گئے، کیونکہ اس سے پہلے نیشنل چیمپئن شپ کے اندر انہوں نے بیگم مشرف کو انوائٹ کیا تھا. تو انہوں نے ذاتی انٹرسٹ لے کے الاؤ کیا، اور 22 سال کے بعد آفیشلی 2006 کے اندر ٹیم جو ہے وہ تھائی لینڈ گئی. This was the first international trip. تو کیا ریزلٹ دیں گے آپ بتائیے؟ True. کیا ریزلٹ ہوں گے؟ Totally getting it. شروع آپ 70s سے ہوئے اور جا کر اور ادھر ہی آپ کو بالکل روک دیا گیا کہ بس اب آپ کی یہاں پہ وہ ہے. تو رائٹ. اچھا، سوری ٹو انٹرپٹ یو. سو ابھی اگر آپ سے میں پوچھوں، اب ریسنٹ سینیریو جو ہے کیا ہے اس میں؟ اب کس طرح موٹیویٹ کیا جاتا ہے لڑکیوں کو، یا کیا جائے؟ کوئی اکیڈمیز ہیں، ٹریننگ کیسے ہوتی ہے، پیرنٹس کیسے ایک ایسی فیلڈ میں بھیجنے کے لیے موٹیویٹ ہوں بچیوں کو جس میں کہ کوئی اسکوپ نہ نظر آ رہا ہو، یو نو، اس کے فائنینشیل سائڈ کیا ہے، ڈو دے گیٹ پیڈ آلسو. سو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، بیکاز ٹریننگ جب آپ نے اسپورٹس کی لینی ہوتی ہے تو اٹ نیڈس ٹائم، انرجی اینڈ منی ایز ویل. تو کیا یہ از اٹ اے ویل پیڈ کائنڈ آف اے کریئر اور اسپورٹس، یو نو، کیا ہے یہ سارا مجھے بتائیں. اب ریسنٹ سینیریو میں لیٹس کم ٹو دی ریسنٹ. دیکھیے بات اتنی ہے کہ کچھ بھی آپ نے چلانا ہو نا، ایون آپ نے اپنا گھر بھی چلانا ہو نا، تو آپ کی اس کے اندر نا سنسیئرٹی ہونی بہت زیادہ ضروری ہے، جنون
بالکل اور سنسیئرٹی. ابھی موجودہ جو صورتحال ہے نا ہاکی وومن ہاکی کی, مین کے لیے بہت کام ہو رہا ہے پی ایچ ایف میں. جب سے سر آصف باجوہ آئے ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن میں, وہ مین کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور واقعی کر رہے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی جو مین ہاکی ٹیم ہے نا, وہ ابھی 2 سال پہلے وہ 10ویں نمبر پہ تھی اور اب 17ویں نمبر پہ ہے. تو یقیناً ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, جن لوگوں میں ہم اٹھ بیٹھ رہے ہیں, تو وہاں پہ پہلے مین کو وہ کریں گے, کسی جگہ پہ لے کے جائیں گے, جی دین وی ول کم نا. تو اس میں یہ ہے کہ وومن ہاکی کے اوپر ابھی موجودہ صورتحال میں تو بالکل کام نہیں ہو رہا. کوئی ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت, جو کہ ڈپارٹمنٹ کی 3 ٹیمیں, آرمی ہو گئی, وابڈا ہو گئی, اس کے علاوہ پاکستان ریلویز ہو گئی, تھوڑا بہت ایچ ای سی بھی اپنا وہ کر رہی ہے. ڈپارٹمنٹ تھوڑا بہت اپنے اس کے کر رہے ہیں. نیشنل نہیں ہوئی پچھلے 3 سال سے, 2018 میں آخری نیشنل چیمپئن شپ ہوئی تھی. پھر اس کے بعد آپ کا بیک اپ نہیں ہے. پھر اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ خواتین ہاکی کے اندر انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے. ہاں, تو آپ وہی جیسے جن فیکٹرز کی بات کی, تو انٹرسٹ کیسے ہوگا؟ انٹرسٹ کے لیے کوئی فیکٹرز بھی تو ہوں جس پر ان کا انٹرسٹ قائم رہے. اب آپ بتائیں, ہاؤ ڈو یو کیپ دیم موٹیویٹیڈ وین یو آر ناٹ پیڈ دا وے یو وانٹ ٹو گیٹ پیڈ, یو نو, وین آپ کی ایفرٹس جو ہیں ریکگنائز نہیں ہو رہی, تو پھر کس طرح موٹیویٹیڈ ہوں گی خواتین؟ اگر دیکھیے آپ میری ذات کی بات کر رہی ہیں نا, تو مجھے تو ہاکی کا جنون کی حد تک شوق ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے, ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. اس کی وجہ سے میری پورے پاکستان میں ساری پلیئر سے, فیمیل پلیئرس کے ساتھ اچھی سلام دعا ہے سب. اس کے علاوہ میں ایک پیج چلا رہی ہوں اپنے فیس بک کے اوپر, جس کے اندر میں اپنی مدد آپ کے تحت انٹرویوز کرواتی ہوں ان کے. اس کے علاوہ میں نے ابھی یہ واٹس ایپ کا ایک وہ بنائے ہوئے, گروپ بنائے ہوئے, 3 گروپ بنائے ہوئے, جس میں پورے پاکستان کے انٹرنیشنل جو پلیئر ہیں, وہ تقریباً کوئی 110 یا 120 کے قریب ہیں, جو پوری دنیا میں ہیں. ان کی پھر میں زوم میٹنگز کرواتی ہوں. پھر وہ لوگ سب بڑا انٹرسٹ لیتی ہیں. پھر وہ اپنے وقت کی جو ہوتی ہیں باتیں انہیں شیئر کرتی ہیں, انہیں بتاتی ہیں. تو میری کوشش ہے کہ لوگوں کو پہلے تو اکٹھا کیا جائے. بالکل. جب آپ, اور میں پھر فیس بک کے اوپر ان کو پھر میں ذرا اسپریڈ کرتی ہوں, تاکہ جو ہمارے نئے بچے اگر آنا چاہ رہی ہیں تو ان کو تھوڑا سا انٹرسٹ ہو. تو میں اپنے اس کے تحت یہی کر رہی ہوں. لیکن ہمیں جو مسئلہ سب سے زیادہ پیش آتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ جب اوپر انٹرسٹ نہ ہونا. مین کے لیے تو میں نے آپ کو بتا دیا بہت کام ہو رہا ہے. وومن کے لیے ابھی فی الحال 1 یا 2 اکیڈمیز ایسی ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت کر رہی ہیں, اور جو پورے پاکستان کی ہاکی وومن ہاکی کو سنبھالے ہوئے ہیں. اس میں ایک سندھ میں ہے, کیونکہ فیمیل کی بات ہو رہی ہے تو میں فیمیل کی بات کروں گی, جس میں سندھ میں ایک بچی ہے, اس کا نام ہے ارم بلوچ. وہ بہت کام کر رہی ہے وومن ہاکی کے لیے. حالانکہ جیک آباد آپ کو پتہ ہے کتنا بیکورڈ ایریا ہے, لیکن وہ واقعی وہ بچی بہت کام کر رہی ہے. اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور اس کو نا حکومتی لیول کے اوپر نا اس کو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ لاہور میں ایک بچی ہے, اس کا نام ہے سہرش گمن. وہ بھی بہت کام کر رہی ہے, وہ بھی, اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اس کو, لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ کہ جو پاکستان میں جو خواتین کی میں بات کر رہی ہوں, جو کام کرنا چاہتی ہیں نا, ان کو بہت زیادہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جو کہ بہت بڑا وہ ہے. وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کسی فیلڈ میں بھی. جیسے میں نے شروع میں بات کی ہے کہ امپاور کرنا پتہ نہیں کیوں ایک بڑی مشکل چیز لگتی ہے لوگوں کو, تو عورتوں کے لیے بھی یہ کہ یہ ساری چیزیں امپاورمنٹ میں ہی آتی ہیں. ایسے ہی ہے, اور یہ بڑی ہیلدی چیزیں ہیں. بٹ سیڈلی ہماری سوسائٹی میں ہر چیز کو, عورت کی کسی بھی طریقے سے اس کو پاور دینے کو پتہ نہیں ایک گناہ کیوں سمجھا جاتا ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر سپورٹس میں بھی وہی حال ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پھر آپ رزلٹ کی امید نہ رکھیں نا, پھر جو چلنے دے, پھر آپ کرٹیسائز کر نہیں سکتے نا. جب آپ نے خواتین کی ساری ایکٹیویٹیز کو خود مانیٹر کرنا ہے, اور آپ نے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کے چلنا ہے, اور خواتین کے خلاف خواتین کو کھڑا کرنا ہے. اور جو لوگ انفارچونیٹلی جن کے پاس پاورز ہیں نا, وہ ان لوگوں کو اصل میں پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. میں اور آپ جو ہے, ہم تو ایک آئے ہیں, انٹرویو دیا ہے, اور ہم نے بالکل, اور ہم نے ایسے ہی ہے, اور ہم نے گھر جا کے اپنا جو کام کر رہے ہیں وہ کرنا ہے. بالکل. تو میری خواہش یہ ہے کہ جو اس وقت اقتدار میں ہے,
جن کے ہاتھ میں پاکستان کی بقا بھی ہے, پاکستان کی عزت بھی ہے, وہ لوگ اب اس چیز کو سنجیدگی سے لیں. اور یہ وہ وقت ہے جس میں انہیں اپنی مدد آپ کے تحت کرنا ہوگا, کیونکہ اس وقت آپ کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا, کیونکہ وومن ہاکی اس وقت میرے حساب سے پاکستان میں ختم ہو چکی ہے. 2-3 ڈپارٹمنٹ ہیں جو چلا رہے ہیں, اور کچھ خواتین ہیں جو کر رہی ہیں, اور کچھ ہماری طرح کے لوگ ہیں جن کو جو سمجھتے ہیں. تو ان کو اس وقت یہ بہترین وقت ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں, ان خواتین کو خاص طور پہ جو کچھ کرنا چاہتی ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت کرنا چاہتی ہیں. اگر آپ ایسی خواتین کو آگے لے کے آئیں گے تو آپ چلیں. اگر انٹرنیشنل لیول پہ آپ نہیں لے جانا چاہتی ہیں, ہمیں ویٹ کرنا ہے کہ جب تک آدمی نہیں, جب تک ان کی ٹیم کوئی نہیں لیتی پوزیشن, تب تک خواتین آگے نہیں آ سکتی, تو پھر کم از کم نیشنل لیول پہ تو کریں نا. آپ ٹیمیں بلا لیں باہر سے, چلیں کوئی اپنی مدد آپ کے ساتھ کوئی, تاکہ انٹرسٹ پیدا ہو. دیکھیں اگر آپ گراؤنڈ سنسان کریں گے نا تو آپ اپنی قوم کو بیمار کریں گے, کیونکہ جو عورتیں ہیں نا وہ آپ کے مستقبل کی مائیں ہیں. Absolutely, I think every individual plays a very important role in the society. Exactly. اور physical جو اسپورٹس ہیں اس میں I don't know what is this kind of understanding اور mentality کہ سوچا جاتا ہے کہ عورت کو جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی کی ضرورت نہیں ہے, یا وہ پرون نہیں ہوں گی ٹورڈز فزیکل گیمز اور اسپورٹس. سو وہی بات ہے, ہمیں بڑی ساری چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, جس میں سے ایک کیا بہت ساری چیزوں میں سے اسپورٹس بھی ہے, جہاں پر ہمیں عورتوں کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے, اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, آگے لے کر جانے کی ضرورت ہے. بس یہی ہے کہ جنرلی جیسے میں یہی پٹتی ہی رہتی ہوں کہ اٹس ناٹ اونلی مین who make the society. سوسائٹی میں ساری جینڈرز آتی ہیں. پھر جہاں تک عورت کی بات ہے, عورت کو بالکل دیوار سے لگا کے صرف کرمز اس کے لیے چھوڑ دیے جائیں کہ جو بچا کھچا ہے ابھی, جو ہمارے گھروں سے سٹارٹ ہوتا ہے کائنڈ آف کہ یہ باپ کے لیے چھوڑ دو کھانا اور بھائی کے لیے ہو جائے, اور پھر عورت کو پھر بیٹی کو ملتا ہے. تو یہ وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر پوری سوسائٹی میں پھیل جاتا ہے نا کہ جی اچھا آدمی کے اسپورٹس کو فلرش ہونے دو, پھر اچھا ہم تمہاری باری اگر ہو گیا تو ابھی ہمیں خواتین ہاکی کو کافی انتظار کرنا ہے, کیونکہ ابھی مین ہاکی کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور واقعی بہت کام ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. آئی تھنک ان کا آپس میں کوئی کو ریلیشن نہیں بنتا, یہی میں کہہ رہی ہوں. وہ فلرش ہو رہی ہے تو یو ویٹ, بٹ آئی تھنک اٹس ناٹ اے رائٹ تھنگ ٹو ڈو. بوتھ کین فلرش ٹوگیدر. کیونکہ آپ کی جو ابھی جو نیشنل ٹیم تھی نا آپ کی, اس نے 2018 میں میرا خیال سے لاسٹ ٹور کیا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس بیک اپ نہیں ہے, کیونکہ وہ پلیئرز بھی شادیاں ہو گئیں. کوئی ظاہر ہے 3-4 سال آپ ایک پلیئر کو گھر میں بٹھا دیں گی تو وہ کیا کرے گی. اور دوسرا جو سب سے بڑا افسوسناک جو خواتین ہاکی کے اندر ایک امر ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیزرو کرتا ہے نا پلیئر, وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے. وہ تو آئی تھنک ہماری پوری اوور آل یہ اسٹرکچر بن چکا ہے کہ ہر جاب پلیسمنٹ میں اگر انصاف ہونے لگے اور جو لوگ ایکچولی قابل ہیں وہ آنے لگے, پھر تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے, رزلٹ کہاں سے دیں گے. پھر آپ کس سے شکایت کر رہے ہیں بھائی. دیکھیں میں اور آپ تو ہم تو دیکھیں ہم لوگ, میں عمر کے اب اس حصے میں ہوں, 30-32 سال ہو گئے مجھے خواتین ہاکی کے ساتھ. آپ مجھے بتائیے نا تو میں گراؤنڈ میں جا کے کھیل سکتی ہوں. میرے پاس اپنے جو میرا تجربہ ہے خواتین ہاکی کا, میں آپ کو مشورہ دے سکتی ہوں, آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میڈم چلیں آپ یہ کر لیں, یہ کر لیں, یا یہ کہ ہم ایونٹ ارینج کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کوئی ایونٹ ارینج بھی کرنا چاہیں یا کچھ بھی کرنا چاہیں تو ہمیں سب سے بڑا مسئلہ پرمیشن کا ہوتا ہے. جی بالکل, آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. میں آپ کو بتاؤں, وہی بات ہے, یہ بڑا ایسا ٹاپک ہے کہ اس پہ لمبی بات ہو سکتی ہے, بٹ جہاں پر ڈومیسٹک وائلنس پر جب بات ہو اور اگر کوئی بل پیش ہونے لگے تو مسئلہ یہ آ جائے کہ نہیں بیوی کو تو مار پڑنا ٹھیک ہے. یہ نہیں سوچتے کہ وہ بیوی تو ایک کسی بندے کی ہے, کسی کی وہ ماں بھی ہے. اب جب آپ کی خدا نہ خواستہ ماں کو مار پڑتی ہے تو تب آپ کو اچھا لگتا ہے, تب تو آپ شور مچائیں گے, اس وقت آپ کو یاد نہیں آئے گا کہ یہ بیوی بھی ہے. تو ہماری اتنی ٹوسٹڈ ہو چکی ہے سوسائٹی کہ جہاں عورت کی رائٹ کی بات ہوتی ہے ساری دنیا پتہ نہیں کون سا اپنا مرضی کا اسلام لے کر آ جاتی ہے. سو آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ, اور کرنے کا پروگرام بھی یہی مقصد تھا کہ بتایا جائے, اویئرنیس کریٹ کی جائے, شاید کسی ایک آدھ کے کان میں پڑے اور کوئی اس کے اوپر آواز اٹھا سکتے ہیں, کام کرنے کی کوشش کریں. بالکل کوشش کرتے ہیں. یا
ہوپ ہم کر سکتے ہیں اپنا انڈیویجول رول ایز آئی آلویز سے پلے کر سکتے ہیں جیسے آپ کر رہی ہیں. بالکل. اور ہم جیسے کوشش کرتے کہ چلو ایسے ٹاپکس کو ٹچ کریں جو شاید مین اسٹریم چینل کو انٹرسٹنگ یا بیچنے کے قابل نہیں لگتے. بالکل بالکل. لیکن آواز تو اٹھانی پڑے گی نا. اب یہ تو نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے سے پہلے جو ہماری سینئر کھلاڑیاں گئی ہیں جنہوں نے ہمارے سے بہتر ہاکی کھیلی ہے اور جنہوں نے دوسرے شعبوں میں جا کے اپنے آپ کو منوایا ہے, ان میں شمسہ ہاشمی صاحب ہیں, انہوں نے کرکٹ کے اندر, پھر عائشہ عشر ہیں ایک بڑی اچھی, یہ سب ہاکی کی پلیئر تھی. پھر سعدیہ شیخ ہیں جو کراچی میں اکیڈمی چلا رہی ہیں فٹ بال کی. عائشہ عشر کرکٹ میں بہت اپنا نام کمایا ہے. شمسہ ہاشمی نے کرکٹ کے اندر یہ وہ اگر ہم ان کو اپنی وومن ہاکی کے اندر لاتے اور ان کو فرنٹ پہ لے کے آتے اور انہیں یوٹیلائز کرتے تو آج یقیناً بہتری ہوتی. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اس پہ کوئی سوچ رہا ہے یا کوئی کچھ کرنا چاہ رہا ہے. صحیح, لیٹس ہوپ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بہتری آئے گی اور اس کے اوپر کچھ کام شروع ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ بہت مجھے خوشی ہوئی اور مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ یو ہیو بین کنسسٹنٹ. چاہے کتنا ڈی موٹیویٹ کیا گیا لیکن آپ جو ہیں کنسسٹنٹ رہی ہیں اور اپنا رول ٹل ڈیٹ پلے کر رہی ہیں. تو دیٹس این امیزنگ کوالٹی اینڈ یو کیپ آن ڈوئنگ دیٹ. انشاءاللہ آئی ول سی یو اگین. تھینک یو. تھینک یو. میں آپ کا بڑی تہ دل سے مشکور ہوں کیونکہ ہاکی جو ہے اس کو کوئی اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتا. تو آپ کو بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. سو آئی ول لائک ٹو اینڈ دی شو آن دس پازیٹیو نوٹ دیٹ ویل ٹرائی ٹو امپاور پیپل اراؤنڈ اس. اس میں کوئی بھی لوگ آ سکتے ہیں, اس میں آپ کے اپنے بچے آ سکتے ہیں, اس میں سوسائٹی کے ایسے لوگ آ سکتے ہیں جن کے پاس ایجوکیشن نہ ہو, آپ ان کو تھوڑی بہت ایجوکیشن دے کر امپاور کر سکتے ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی اسکل جو آپ کو آتا ہو سکھا کر امپاور کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو انڈیپینڈنٹ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے اور کسی بھی زندگی کی سائڈ میں آپ نے دوسرے کے اوپر جا کر کمپلیٹلی پڑھ نہیں جانا کہ بس یہ تو میرا رول نہیں اور یہ اس کا رول ہے. ان چیزوں میں جب ہم پھنس کر رہ جاتے ہیں تو پھر ہم نہ خود گروم کرتے ہیں, نہ ہم خود امپاورڈ فیل کرتے ہیں اور نہ ہم دوسرے کو فیل کرنے دیتے ہیں. سو آئی ہوپ کہ وی آل کین ڈو دیٹ, چاہے وہ مائنورٹیز ہوں, چاہے وہ آپ کے انڈر وہ بچے آتے ہوں, چاہے آپ ان کے ٹیچر ہوں, پیرنٹس ہوں, آپ کے اپنے اسپاؤسز ہوں, آپ کے اپنے سبلنگس ہوں, فرینڈس ہوں, ان سب کو جس بھی کیپیسٹی میں یو کین امپاور, پلیز ٹرائی ٹو امپاور دیم اینڈ ڈونٹ تھنک کہ پاور یا نالج دینے سے کم ہوتی ہے یا اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے. اٹ از آلویز بینیفیشیل ٹو دا ادر پرسن آلسو, ٹو یور اون سیلف ایز ویل, اینڈ دین پوری سوسائٹی کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. سو آئی ہوپ وی آل کین اپلائی دیٹ اینڈ اسٹارٹ فرام ٹوڈے. سو آئی ول سی یو آل اگین ود نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ.